نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے قرآن میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن مجید الف لام میم سے لے کے والناس تک ہر سورہ مبارکہ، ہر آیت، ہر کلمہ یعنی ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ والو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے طویز دھاگے کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دنیا بھر کے ادیبوں کا، شاعروں کا کلام ہو، وہ اللہ کے کلام کی الف کو بھی چھو نہیں سکتا۔ جو فیض و برکات، جو رحمتیں اور جو شفائیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر مخفی رکھی ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مخفی ہیں، ان کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی میں آج آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے دل میں یہ بات اترے گی کہ ہم نے جنتر منتر اور من گڑت وظائف سے نکل کے ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ باقی کسی کی ضمانت نہیں دی، صرف ضمانت دی گئی ہے تو قرآن کی اور ادھر سے سنت کی۔ تو یعنی جو قرآن و حدیث پہ چلے گا یا قرآن و حدیث کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، یا اپنے قافلے کو لے کے چلنے والا رہبر ہے تو وہ قافلے کو لے کے چلے گا، تو کیا ہوگا؟ نہ وہ خود گمراہ ہوگا اور نہ اس کے متعلقین گمراہ ہوں گے۔ اس طرح انفرادی سطح پہ کوئی شخص قرآن کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کہیں تنہا بھی رہ رہا ہے، کسی صحرا کے اندر رہ رہا ہے، پہاڑ کی کوکھ میں رہ رہا ہے، تو تب بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، یا وہ کفار مشرکین کے درمیان بھی رہ رہا ہے تو تب بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو یا طریقوں کو چھوڑ کے اپنے طریقے لے کے چلے گا، اللہ والو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ گمراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جو بدعت ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی، یہ بچہ ضرور دیتی ہے، یہ بچہ ضرور دیتی ہے۔ آج جو طریقہ رائج کیا جا رہا ہے یا معاشرے کے اندر وہ سرائیت کر رہا ہے، متعارف کروایا جا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ سنت کے قریب ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سنت کے مشابہ ہو، وہ سنت کے مشابہ ہو یعنی ملتا جلتا ہو۔ تو دھوکہ دینا یا دھوکہ کھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، جس طرح وظائف بیچنے والوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اس امت کو دھوکہ دیا کہ بھائی یہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اب رات کو وظائف کرنا سنت نہیں ہے، رات کو اوراد و وظائف کرنا جو ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ جو رات کے اوراد و وظائف ہیں یا جو رات سونے سے پہلے کے اعمال ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی امت کو عطا کر دی ہیں، مولا علی کے ذریعے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت کو رات سونے سے پہلے کے اعمال عطا کر دیے، اور جو دیگر اعمال ہیں وہ دیگر صحابہ اس کے راوی ہیں، ان کے ذریعے وہ اعمال امت کو عطا کر دیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اعمال یعنی سنتیں موجود ہوں، اس کے برابر پہ ایک طریقہ بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ مشابہ ہوگا، ملتا جلتا ہوگا، اور ہوگا بھی وہ قرآن سے۔ کیا ہوگا؟ ہوگا بھی وہ قرآن سے۔ تو دھوکہ کھانا یا دھوکہ دینا اتنا آسان ہو جاتا ہے عام عوام کو کہ بھائی اگر یہ قرآن کی بات کر رہے ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے کی بات کر رہے ہو تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، یہ بھی تو
قرآن ہی ہے نا، تو انسان فوراً گمراہ ہو جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا توڑ کر سکے، اس کی دلیل کو رد کر سکے۔ قرآن قرآن ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی نے رات کے اعمال بتائے ہیں وہ بھی قرآن سے ہیں، اور جو تو بتا رہا ہے وہ بھی قرآن سے ہی ہے، لیکن طریقہ کملی والے کا چلے گا، طریقہ تیرا میرا یا بزرگ کا نہیں چلے گا۔ بس یہ اتنی سی بات ہے۔ عوام یہ بات کہہ نہیں سکتی، ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، فہم نہیں ہوتا، اتنا شعور نہیں ہوتا، اتنا علم نہیں ہوتا، وہ ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے، قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ بھائی قرآن کے خلاف بات نہیں کرنی، طریقے کے خلاف بات کرنی ہے، طریقے کے خلاف بات کرنی ہے۔ قرآن کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں اس کی فضیلت ہے اور کتنا پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں، یہ سارے طریقے نبی علیہ السلام کے در سے یعنی در مصطفیٰ سے ملیں گے۔ یعنی قرآن بھی در مصطفیٰ سے، اس کے پڑھنے کا یا فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ہوگا تو تب نفع ہوگا۔ قرآن تو ہم لیں در مصطفیٰ سے، اس سے نفع اٹھانے کے طریقے اپنے ایجاد کر لیں تو اللہ والو وہ نفع نہیں ہوگا۔ شروع میں نے کیا کہا کہ جب یہ بدعت آتی ہے یا یہ خرافات آتی ہیں تو یہ اتنی مشابہ ہوتی ہیں کہ لوگ تفریق نہیں کر پاتے، یہ کہہ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھنا ہے تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، وہ بھی اللہ رسول کی بات ہی کر رہے ہیں نا، قرآن و حدیث کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو وہ باریکی کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن ہے لیکن طریقہ وہ نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ کچھ پھر اور بھی ٹوچ لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے طریقہ جو ہے وہ سنت کے خلاف تھا، اس کے بعد قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی گھڑنا شروع کر دیا۔ پھر اور وقت گزرے گا تو وہ رات سونے سے پہلے کے اعمال یا دن کے اعمال جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ پس پردہ چلے جائیں گے، سارے اعمال بزرگوں کے آ جائیں گے، بزرگوں کے بنائے ہوئے اعمال، بزرگوں کے بنائے ہوئے طریقے۔ اب کیا ہوگا کہ بدعت جو ہے ہر 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد بچہ دیتی رہے گی، ہر 15 کلومیٹر کے بعد یہاں بدعت کچھ ہے، 15 کلومیٹر کے بعد بدعت جو ہے وہ کچھ ہوگی، یعنی رسم و رواج اس کے اندر ملتے جائیں گے۔ لیکن سنت مطہرہ کو اللہ رب العزت نے 92 کا لاک لگایا ہوا ہے۔ جس طرح آپ 2 رکعت نماز سنت موقدہ فجر کی پاکستان میں پڑھتے ہیں، نارتھ کوریا میں بھی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، میکسیکو میں بھی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، ساتوں بر اعظم میں جہاں بھی چلے جائیں گے جیسے سنتیں 2 آپ یہاں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی وہاں پڑھ جائیں گی۔ سنت کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے بندے کے بنائے ہوا طریقہ چاہے جتنا بھی اعلیٰ پائے کا وہ بزرگ ہو، اس کے طریقے کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ یعنی کوئی بھی بزرگ ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہے، وہ طریقہ محفوظ نہیں ہے، اللہ نے ضمانت حفاظت کی نہیں دی۔ تو ہم قرآن سے نفع اٹھانے کی بجائے ہم بزرگوں کے طریقے پہ لگ گئے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ فلاں رسالے میں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری انفرادی زندگی بھی اور ہماری اجتماعی زندگی بھی الجھتی جا رہی ہے۔ اس کی میں آج کو دلیل دیتا ہوں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ سنت کیا ہے اور جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ کون سا رستہ ہم لیے پھر رہے ہیں، اور اس کو ہم منسوب کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا رستہ ہے۔ وہ کون سا بزرگ ہے جو نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا اور وہ بزرگ ہے؟ وہ شیطان ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے، ہم عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں چورن یہ بیچ رہا ہے کہ یہ بزرگوں نے بتایا ہے۔ او بھائی وہ کون سا بزرگ ہے جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے بزرگ بن گیا؟ یہ اتنی سی بات ہے جو عوام کے اندر دلیری نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ یہ جو شعبہ باز ہیں ان کا رد نہیں کر پاتے۔ جو وظیفہ فلاں بزرگ نے دی ہے، جو وظیفہ فلاں بزرگ نے دی ہے، فلاں ولی اللہ نے دی ہے، بھائی وہ ولی اللہ وہ بزرگ کیسے بن گیا؟ ولایت تو تب ملتی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہوگی۔ ولی کی پہچان تو یہ ہے۔ تو جس نے اپنے طریقے گھڑ لیے وہ شیطان ہے، وہ بزرگ تھوڑا ہی ہے۔ تو ہم بس بزرگ کا نام سن کے نہ وہ سہم جاتے ہیں اور نہیں جی کچھ نہیں بولنا، بزرگاں نے دیتا ہے، بزرگاں نے دیتا ہے۔ بھائی بزرگ وہ ہے جو حضور کا غلام ہے۔ اب جو میں کہہ رہا تھا میں دلیل دیتا ہوں وہ آپ سنیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یعنی 30 آیات کے اوپر وہ مشتمل ہے۔ جو اس صورت کی تلاوت کرے گا یعنی اپنے اوپر لازم کر لے گا، اپنے معمولات کے اندر شامل کر لے گا، تو وہ صورت جو ہے اس کو جنت میں داخل کروا دے گی، اس کی مغفرت کروا کے رہے گی، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ سورہ ملک ہے۔ پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک صورت ہے جو 30 آیات کے اوپر مشتمل ہے، وہ اپنے قاری کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروا کے رہے گی، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ صورت ہے سورہ ملک۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا تو ایک جگہ پہ میں نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، میں نے اپنا خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگا کے میں اس میں قیام پذیر ہوا تو رات کا وقت تھا، تو میرے خیمے کے اندر سے آواز آنے لگی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو میں نے وہ پوری سورہ مبارکہ سنی ہے۔ یعنی اس شخص نے، اس صحابی رسول نے ایسی جگہ پہ لا علمی میں خیمہ لگا لیا کہ نیچے قبر تھی، تو بعد میں بارشیں وغیرہ ہوئی، وہ قبر برابر ہو گئی، حالات کے تھپیڑوں نے قبر کا نشان جو ہے وہ مٹا دیا، اب بظاہر وہ قبر نظر نہیں آ رہی، انہوں نے جا کے وہاں خیمہ لگا لیا۔ جب رات کو وہ قیام کیا وہاں پہ تو کیا سن رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں اور سورہ ملک سن رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ساری کارگزاری پیش کی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ سورہ ملک ہے اور یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب جو ابتدا میں نے جو باتیں کہیں تھی ان کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ وہ کون سا بزرگ ہے یا اس کی بزرگی کو کون مانے گا جو اپنے طریقے رائج کرے گا اور نبی کے طریقوں کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بزرگ تو وہ ہے، حضور کا غلام تو وہ ہے جو حضور کے طریقوں کو پروان چڑھائے گا، ان کو جو ہے وہ رواج دے گا، عام کرے گا۔ دیکھیں جو اچھی اولاد ہوتی ہے نا، ان کے ماں باپ مر جائیں تو اولاد کو اللہ رنگ لگا دے، پیسہ دے دے، دنیاوی لحاظ سے عہدے دے دے، تو وہ کوئی کاروبار کریں، کوئی مسجد بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی رفع عامہ کا کام کریں، ہاسپٹل بنائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا نام رکھنا ہوتا ہے، تو وہ نام کس پہ رکھتے ہیں؟ اپنے والدین کے، اپنے والدین کے، اپنا نام نہیں اولاد رکھتی۔ وہ کیا کہیں گے؟ میری والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بن جائے یا میرے والد صاحب کے نام پہ ہاسپٹل۔ اس طرح مسجد بھی بنانی ہے تو اس میں بھی وہ نیت کریں گے کہ میری والدہ کا نام پہ بنا دو، یا نام والدہ کا نہیں رکھنا یا والد صاحب کا نہیں رکھنا، نام جو بھی آپ جی انتظامیہ رکھ لیں، لیکن یہ ہے میرے والدین کی طرف سے، تاکہ احصال ثواب ان کو ہوتا رہے، صدقہ جاری رہے، مدرسے کا کام ہے، خان کا کام ہے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام ہے، تو وہ اولاد جو ہے وہ والدین کے نام کو اونچا کرتی ہے۔ تو ہم کیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی اولاد ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، کام کو، طریقے کو، سنت کو پیچھے کر کے اپنے طریقے بنا کے اپنے نام کے ڈھنکے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ والو، ڈھنکے اسی کے نام کے بجیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو حضور کے نام کو پھیلائے گا، حضور کے نام کو عام کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے، حضور کے ذکر کے چرچے کرے گا، نام اسی کا اونچا ہونا ہے، نام اسی کا اونچا ہونا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہی حدیث پاک بھی عبداللہ بن عباس نے روایت کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کے قلب میں ہو، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمنا کر رہے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ادھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے، یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ سارے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کے لیے وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کے لیے نہ وقت ہے، نہ علم ہے، نہ شعور ہے، اور نہ شوق ہے، اور نہ یقین ہے کہ نبی کے طریقے میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے، ادھر یقین نہیں ہے۔ جو پیر نے بتایا ہے یا کسی بزرگ کا نام آ گیا ہے، وہاں 4 گھنٹے رات کو وظیفہ پڑھنے کے لیے وقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، ساری صلاحیتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کے اوپر یقین بھی ہے۔ نبی کے طریقے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری خواہش تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ آخرت میں جو نفع دے گی سو دے گی، اس کے دنیا کے بڑے نفع ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ دنیا کے کتنے نفع ہیں اور آخرت کے 3-4 احادیث مبارکہ میں نے بیان کر دی۔ ایک اور حدیث پاک بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کو روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورہ ملک کے قاری کو قبر میں اتارا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے اس کے پاؤں کی طرف بڑھیں گے۔ جب اس کے پاؤں کی طرف بڑھیں گے یعنی اس کو چھونے لگیں گے تو اس کے پاؤں بولیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کا۔ یہ سورہ ملک دنیا میں پڑھتا رہا ہے۔ اب وہ فرشتے جو ہے یعنی جو عذاب دینے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر وہ مڑ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے چھاتی کی طرف سے یعنی اس کے سینے اور پیٹ کی طرف سے آئیں گے۔ سینہ بولے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چھاتی بولے گی پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ پیٹ کی طرف سے آئیں گے، پیٹ بولے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کا، یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ پھر وہی جو فرشتے ہیں وہ سر کی طرف سے آئیں گے کہ سر کی طرف سے عذاب دینا جو ہے شروع کرے، تو سر جو ہے بولے گا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کا، عذاب دینا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ ناجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اللہ جو سورہ مبارکہ یا جو وظیفہ قبر سے جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور جس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے، جس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، آج امت کے پاس وہ وظیفہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آرام آرام سے چبا چبا کے مزے لے لے کے پڑھیں۔ 2 رکوع ہیں، 30 آیات مبارکہ ہے، کل جو ہے وہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ آرام آرام سے پڑھیں، 3 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ کا وقت نہیں ہے، اور 4 گھنٹے بابوں کے بتائے ہوئے، جن کو میں شیطان کہتا ہوں، شیطانوں کے بتائے ہوئے وظائف کرنے کے لیے وقت ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیسا بزرگ ہے جو اللہ کے نبی کی بات نہ کرے اور اپنے من گڑت وظائف کی بات کرے اور پیچھے چھپ جائے، او جی یہ بھی قرآن ہی ہے، یہ بھی قرآن ہی ہے۔ اب ایک لباس میں نے پہنا ہوا ہے تو یہ بھی لباس ہے، تو یہ کیا ہے؟ صالحین کا لباس ہے، سنت کے قریب تر لباس ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ واہیات لباس جو ہے وہ پہن لیتا ہے، تو وہ بھی لباس ہی ہے، لیکن جو طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے، یا وہ مسنون لباس نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح دیکھیں، میں نے داڑھی رکھی ہے، اب یہ داڑھی کیا ہے؟ الحمدللہ عین سنت کے مطابق ہے یہ بھی داڑھی ہے اور ہے صدیق صاحب کی بھی داڑھی ہے۔ اب ہم دونوں بیٹھے ہوں، مجھے بھی لوگ کہیں گے وہ داڑھی والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تو داڑھی والا کہیں گے نا، سمجھ آ گئی؟ اب ان کی داڑھی دیکھیں اور میری داڑھی دیکھیں، اب یہ کہیں، میں کہوں کہ بھائی یہ داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور آگے سے یہ کہیں او بھائی یہ بھی تو داڑھی ہے نا۔ تو میں نے یہی بات اللہ علیہ سمجھائی ہے، داڑھی ہی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ وظائف قرآن ہی ہے لیکن نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، جب طریقہ وہ نہیں ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھو قرآن ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، من الجنۃ والناس تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی قرآن جب الٹ پڑھا جاتا ہے، معکوس کیا جاتا ہے، تو یہ جادو بن جاتا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی؟ جب انسان نے اپنا طریقہ ایجاد کیا، انہی آیات کو الٹا پڑھا، تو یہ جادو بن گیا۔
اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے ہمیں سنایا، دکھایا اور ہمارے لیے سنت چھوڑی، تو اس کے لیے رب نے قرآن اتار دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا، اس طرح ہمارے تک پہنچتا آیا ہے۔ ویسے قرآن پڑھیں گے تو قرآن رحمت ہی رحمت، شفا ہی شفا ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ جب اس کو الٹا پڑھا جائے گا تو یہ جادو بن جائے گا۔ قرآن کو طہارت کے ساتھ باوضو پڑھیں گے تو قرآن سے کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ حالت جنابت کے اندر قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، یعنی قرآن کا وبال آئے گا۔ اب ایک جو ہے وہ عقل کا اندھا کہے او بھائی پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، چاہے وضو نہ پڑھ لو تو چاہے بغیر وضو دے پڑھ لو۔ اب آپ اس کی بات مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے تو پھر بزرگوں کے وظیفے کیسے مان لیتے ہو؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اب ایک بندہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے یا طہارت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، حالت پاکی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک جنبی شخص ہے، ناپاک شخص ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ کہے جی او کی ہو گیا جی ایویں تسی مولوی صاحب لڑی آندے ہو، ایسے پیر صاحب تسی ناراض ہوندے ہو، وہ قرآن ہی پڑھن دیا ہے نا، ثواب دا ہی کام میں نا، تو بات مان لو گے؟ بھائی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اللہ نے روکا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ حالت جنابت کے اندر، ناپاکی کے اندر نہ قرآن کو چھونا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو ہم فوراً حکم لے کر آئیں گے نا تو اس کو رد کر دیں گے۔ اللہ بولو یہی جرت اپنے اندر رکھو کہ جب یہ مسالہ بیچنے والے، چورن بیچنے والے یہ مداری وظیفے بیچے تو انہیں کہیں کہ آپ وظیفے کی بات کرو، بزرگوں کے پیچھے نہیں چھپو۔ ہم پہلے بہت پاگل بن چکے، اب شافی نے بتا دیا ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ رائج کرتا ہے۔ ہم تمہارے بزرگوں کو ماننے والے نہیں ہیں، اور زیادہ بزرگ کرو گے تو شافی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہی کلپ کاٹ کے تب مرزا انجینئر کو بھیجیں گے، تیری بھی اور تیرے بزرگوں کی بزرگی کو چیک کروائیں گے کہ سرٹیفائیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ۔ انشاءاللہ سکون.com ہو جائے گا۔ زیادہ کوئی خود کے کہ جی بزرگوں کا ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں نام لیتے ہیں نا، ان کے پیچھے چھپتے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے چھپتے ہیں، بزرگوں کے پیچھے چھپتے ہیں، بیچنے وظیفے، چھابڑی لگا کے چورن بیچنا، امت کو گمراہ کرنا، اپنے طریقوں کو رواج دینا، امت کے اندر ان کو سرایت کروانا اور سنتوں کو پیچھے ہٹانا کرنی، یہ دو نمبری، اور چھپنا کن کے پیچھے؟ اولیاء اللہ کے پیچھے۔ تو آج کے بعد آپ نے کسی کو اولیاء اللہ کے پیچھے چھپنے نہیں دینا۔ کوئی وظیفہ بیچ رہا ہو، آپ نے کومنٹ سیکشن میں جا کے اس کا منہ توڑنا ہے، اپنی بات کرو، مت لو بزرگوں کے نام، اور اگر تم ان کو بزرگ مانتے ہو اور واقعی ان کے طریقے ہیں تو سن لو وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے، تو حضور کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے طریقے موجود ہیں تو بزرگوں کے طریقوں کو ہم نے سر میں مارنا ہے، چاہے وہ مستحب کے درجے میں بھی آتے ہوں یا نفل کے درجے میں بھی آتے ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو پکڑنے کی؟ ہاں جب اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اجتہاد کر سکتے ہیں، پھر آپ بزرگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں، جس طرح فقہ ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو وہ رائے لی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر ایک طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے تو پھر اس کے برابر پہ طریقہ بنا کے تو اس طریقے کو رواج دینا، اس کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ اور فضائل کیا ہیں؟ وہ فلاں نے پڑھا اس کی ایک دن میں شادی ہو گئی، فلاں نے پڑھا وہ کینسر کا مریض تھا وہ گھر آ گیا، فلاں نے پڑھا اس کو جن چمٹے ہوئے تھے اس کے جن واپس چلے گئے، فلاں نے پڑھا اس کا راتوں رات قرضہ اتر گیا، فلاں نے پڑھا اس کو $55 لاکھ کا مکان مل گیا UK میں۔ اتنی لمبی لمبی چھوڑیں گے۔ اللہ بولو یہ سارے فضائل جو میں نے ابھی 4-5 بولے ہیں، جو مداری بولتا ہے، یہ جو 4-5 فضائل میں نے بولے وہ تو 50-60 فضائل سناتے ہیں، اتنا ہیجان پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ بولو یہ سارے بھی سچ ہوں، کیا ہوں؟ یہ سارے بھی سچ ہوں، جھوٹ نہ ہوں، جو کہ جھوٹ ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے بھی سچ ہوں، کیا؟ جو نبی کا طریقہ ہے اس سے جو نفع ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا، ان طریقوں سے وہ نفع ہو سکتا ہے۔
جس نے سورہ ملک پڑھی رات سونے سے پہلے اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لے کر آؤ اپنے وظیفے، لے کر آؤ اور اپنے بزرگوں کو لے کر آؤ اور ثابت کرو کہ تمہارے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے وظیفے اتنا نفع دیتے ہیں۔ ہاں، وظیفے کی بات کرو، نفل کے درجے کی بات کرو، شرائط کی بات کرو، وظیفے بیچو، نقد بیچو، ادار بیچو، نہ اولیاء اللہ کا نام استعمال کرو، نہ قرآن کے پیچھے چھپو، اور نہ بزرگی کر کے ہمیں سناؤ، ورنہ ہم نہ بزرگوں کو چھوڑیں گے اور نہ جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں گے۔ ہم زمانے کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ بزرگ بھی شیطان ہیں، پیچھے چلنے والے بھی اس کی ذریت ہے، یہ بھی شیاطین ہیں۔ جس طرح میں نے سمجھا ہے کہ کوئی وظیفہ بیچ رہا ہو، اس کے فضائل جھوٹے بیان کر رہا ہے، تو اس سے پوچھو کہ کون سی حدیث میں اس کے فضائل آئے ہیں، تو وہ کہے گا حدیث میں تو نہیں آئے، ایک جی بزرگاں دا بنایا ہوا ہے۔ انہیں کہیں بزرگاں دی گل نہیں کرو، بزرگ وہ ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے، اور حضور کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے۔ تو اپنا چورن بیچ، کیونکہ کوئی قانون تو ہے نہیں، تو نے اپنا جو چورن بیچنا ہے، اپنی مونگ پھلی بیچنی ہے، ریوڑیاں بیچنی ہے، اپنی بات کر، بزرگوں کے پیچھے نہیں چھپنا، قرآن کے پیچھے ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ والو، حضور کے دین پہ یہ آج کے بعد پیرا دینا ہے۔ جتنے وظائف والے چینل ہیں ان کا منہ توڑنا ہے کہ بھائی بیچو، ہم آپ کو نہیں روکتے، کیوں؟ آپ کی بدبختی آئی ہوئی ہے، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ چھپنے کی کوشش نہیں کرو، اولیاء اللہ کو بدنام نہیں کرو، یہ لبادے اوڑھ کے، ڈنڈے پکڑ کے، لہنگے پہن کے ہمیں گمراہ نہیں کرو، سیدھے میدان میں آؤ، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ پھر ہم میدان میں جس طرح بول رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ یہ تیرا بنایا ہوا ہے، تو یہ آمنہ کے لال کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، انہوں نے امت کو عطا کیا ہے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ حضور کے طریقے کے کیا فضائل ہیں، پھر اس کے سامنے تو سنانا کہ میرے طریقے کے کیا کمالات ہیں یا فوائد ہیں، تو امت کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اولیاء اللہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ والو، اپنی زندگی کے اندر مسنون اعمال کو لے کر آؤ۔ میں نے 5 احادیث مبارکہ کے جو مفہوم ہے وہ بیان کیے ہیں کہ سورہ ملک کو رات پڑھنا شروع کر دو گے تو اس کا پہلا نفع جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آیا ہے، احادیث کے اندر جو آیا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری مغفرت، ہماری بخشش اور قبر کا عذاب، یہ دونوں کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ بات ہوگی قبر کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے۔ اب اللہ جو سورہ ملک رات سونے سے پہلے پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے گا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ مولا نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں ماردا۔ اللہ نے اس کی تقدیر میں بیماری نہ لکھی ہو، یعنی اس نے بیمار ہو کے مرنا نہ ہو، کوئی ایسی مزی مرض اس کو لاحق ہونی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لے گا، یعنی اپنے اوپر لازم کر لے گا، وہ بیماریوں کو بھول جائے، وہ شوگر کو بھول جائے، ہیپاٹائٹس کو بھول جائے، بلڈ پریشر کو بھول جائے، خاص طور پہ شوگر بلڈ پریشر کو بھول جائے، نفسیاتی امراض کو بھول جائے، یہ 3 بیماریاں تو نقد بھول جائے۔ اس کے بعد میں دلیل دیتا ہوں، جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ والوں کبھی کینسر نہیں ہوگا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کو بھول جائے، اس طرح جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کو کبھی بھی لیور سیروسس نہیں ہوگا۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کی چھاتی میں گلٹیاں، آج ہر تیسری عورت کی چھاتی میں گلٹیاں ہیں، آج ہر 5ویں یا 6ٹھی عورت کی فیلوپین ٹیوب جو ہے وہ بند ہیں، بچہ دانی کے اندر پانی کی تھیلیاں جس کو آپ واٹر بیگز کہتے ہیں۔ کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ اپنی تحقیق، اپنا مشاہدہ جو ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مریض ہے ہیپاٹائٹس کا، مریض ہے سٹونز کا، جسم میں کسی حصے میں بھی سٹون ہے، گردے میں ہے، پتے کے اندر ہے، اس طرح پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، رسولیوں کا مسئلہ ہے، گلٹیاں جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایام عورتوں کے بند ہوتے ہیں، یعنی جنسی مسائل ہیں، مردوں ہیں اور مردوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، لیور سیروسس ہے اور ایپیلیپسی ہے یعنی مرگی ہے۔ یہ 7-8 بیماریاں کتنے بیانات کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ ان کا 99% تعلق جناتی دنیا کے ساتھ ہے، یعنی جناتی اثرات کے ساتھ ہے، ان کا تعلق
میڈیکل گراؤنڈز کے ساتھ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ جناتی ہے، وہ طبی نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، اور ہم علاج اس کا کیا کرواتے ہیں؟ میڈیکل۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دوائیاں کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ، پہلے تو ٹیسٹوں میں کچھ آتا نہیں ہے، ہم اجڑتے رہتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی شفا ملتی بھی ہے تو وہ اس درجے کی ملتی ہے کہ کھاتے رہو اور چلتے رہو۔ تو اللہ جو سورہ ملک کو اپنے پر لازم کر لے گا، میں نے کیا کہا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مرتے دم تک اسے کینسر نہیں ہونے دے، وہ بد شکل بے شکل نہیں ہوگا، یعنی اس کی شکل خراب نہیں ہوگی۔ آج خواتین کیا کہتی ہیں کہ جی ہماری شکل بدل رہی ہے، ہمارے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی، ہمارے چہرے پہ یہ نشان آ گئے، فلاں نے جادو کیا، ہمارا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، ہمارے نقش جو ہے وہ بدل گئے، اس طرح ہمارے بدن کے اوپر بال آ گئے ہیں، پیٹ ہمارا پھول گیا ہے، جسم ہمارا بھاری ہو گیا ہے، ایام ہمارے بند ہو گئے ہیں، مرد میں یعنی خامند کے لیے رغبت نہیں رہ گئی۔ اس طرح مرد ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں جو ہی گھر آتا ہوں تو میرا آ کے بیوی کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یعنی عجیب میرے اندر غصہ چڑچڑا پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس نے اللہ سورہ ملک پڑھنا شروع کر دی وہ ان تمام مسائل کو بائے بائے کہہ دے، ان تمام مسائل کو بائے بائے۔ یہ مسائل انشاءاللہ اس کے گھر میں نہیں آتے۔ جس نے سورہ ملک پڑھنا شروع کر دی اس کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ پھر بیماریوں میں نے کیا کہا، بلڈ پریشر انشاءاللہ نہیں ہوگا، رسولیاں اس کو نہیں بنیں گی، اسی طرح باڈی کے اندر کہیں پہ بھی سٹونز ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ العزیز اگر کوئی مرگی کا مریض ہے، دورے پڑتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ یہی سورہ ملک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ڈاکٹر کا علاج ہے، یعنی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سنت کے درجے میں کروائیں، کوئی اور روحانی علاج، کوئی تعویذ گنڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ ملک ہی اس کام کے لیے کافی۔ یہ 30 آیات آپ پڑھتے رہیں، آپ کے اوپر جادو نہیں چل سکتا، حسرت کا وار نہیں چل سکتا، کالی نظر کا وار نہیں چل سکتا۔ جو دن رات کرے، دن رات کرے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کالے علم کا وار ہوتا ہی رات کو ہے، یا پھر دن میں اگر ہو تو وہ ان اوقات کے اندر ہوتا ہے جو مکروہ اوقات ہے، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، نصف نہار جو ہوتا ہے، یہ 3 مکروہ اوقات ہیں۔ دن میں اگر جادوگر جادو کرے، سفلی کرے تو یہ اوقات استعمال کرتے ہیں، یا پھر رات کو ہوتا ہے۔ تو جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا ہوگا، اللہ والا اس کے اوپر وار نہیں چل سکتا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے جو آج کل پڑھے لکھے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے سورہ ملک پڑھ لی، دن بھر کی جو نیگیٹو انرجی آپ کے جسم کے اندر آ چکی ہے، جب رات سونے سے پہلے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے آپ اسی وضو کے ساتھ لیٹ جائیں گے، بستر پہ لیٹے لیٹے سورہ ملک پڑھیں گے، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی اتنی آئے گی کہ دن بھر کی نیگیٹو انرجی نکل جائے گی۔ اب آپ رات کو اپنی روح کو انرجائز کر کے سوئے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، کیا کر کے سوئے ہیں؟ انرجائز، یعنی اس کو خوراک دے کر سوئے ہیں، اس کو تگڑا کر کے توانائی دے کر سوئے ہیں، اپنے بدن کے اندر، اپنے روح کے اندر آپ نے ہیلنگ انرجی جو ہے وہ انڈکٹ کی ہے، بھری ہے۔ اللہ نہ کرے تقدیر کا لکھا ہے آج اس رات کو آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، وار ہو جاتا ہے کالے جادو کا، تو جب آپ ادھر تگڑے ہوں گے تو زن زار زور دی تو ورنہ کسے اور دی، یہ دنیا تگڑیاں دی ہے، یہ دنیا کی دی ہے تگڑیاں دی، زور والے کی۔ تو رات کو آپ ڈنڈ بیٹھ کے لگا کے زور کر کے سوئے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر وار کرے گا تو وہ وار اسی طرح اس کے اوپر واپس لوٹے گا، یعنی آپ بھی محفوظ اور کرنے والا بھی عبرت کے مثال بن جائے گا، یا تو پھٹے چڑھ جائے گا، مخلوق خدا اس کے شر سے بچ جائے گی، تو یا اس کو سبق مل جائے گا کہ ادھر منہ نہیں کرنا۔ یہ ہے سورہ ملک۔ جب رات کو آپ پڑھ کے سوئے ہوں گے، ایک میں نے کہا کہ دن بھر کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی ختم، وہ بھی اثرات ختم، اور رات کو اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے تو یہ سورہ مبارکہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، جو قبر کا، ذرا توجہ رکھیے گا، جو قبر کا عذاب نہیں ہونے دے رہی وہ دنیا کے عذاب کو قریب آنے دے گی۔ اللہ والوں سمجھنے والی بات ہے۔ میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی ہے جو عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ پاؤں کی طرف سے فرشتے آئیں گے عذاب والے، تو وہ سورہ ملک کیا کہے گی؟ پرا پرا
یہ سورہ ملک پڑھنے والا ہے. پیٹ کی طرف سے آئیں گے, سینے کی طرف سے آئیں گے, پاؤں کی طرف سے آئیں گے, ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے, ہر عضو کی طرف سے آئیں گے. سورہ ملک اس کو قریب نہیں آنے دے گی. قبر میں وہ اتنی حفاظت ہمیں دے رہی ہے, پروٹیکشن دے رہی ہے, تو دنیا میں پروٹیکٹیو شیلڈ ہمیں میسر نہیں ہوگی. دنیا کا عذاب تو کوئی عذاب ہی نہیں. اب بات سمجھ آ گئی؟ جس نے سورہ ملک پڑھی ہوگی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جادو کا وار نہیں چل سکتا. ہم روتے ہیں جی موجی, ہم کاٹ کرتے ہیں, حضرت صاحب پھر جادو ہو جاندہ ہے, حضرت صاحب پھر جادو ہو جاندہ ہے. نہیں, حضرت صاحب میں پھر پاگل ہو جانا, حضرت صاحب میں پھر پاگل ہو جانا. آپ کو یہ بات مجھے آگے کہنی چاہیے. حضرت صاحب میں چینل وینا وا مداری دا تے میں پاگل تھی جانا وا. حضرت صاحب میں چینل وینا وا ان مراسیاں دے, ان بھانڈوں کے میں چینل دیکھتا ہوں, ان پیشہ ور شعبدہ بازوں کے, تے میں کملا تھی جانا وا. آپ کو مجھے آ کر یہ بات کہنی چاہیے. اور آپ کیا رونا روتے؟ حضرت صاحب پھر جادو ہو گیا, پھر جادو تھی گیا. جادو نہیں تھی گیا, تو کملا تھی گیا ہے. تو بے وقوف ہو گیا, تو نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے, تو نے من گھڑت وظائف کا طریقہ پکڑ لیا. جب رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا, جو رات کے عملیات ہیں, جو رات کے اوراد و وظائف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ہیں, ان کو جب, یعنی مسنون اعمال جن کو کہتے ہیں, جب مسنون اعمال کر کے سوئے گا, دن بھر کے جو اثرات ہیں وہ ویسے ختم ہو جائیں گے, اور رات کو وہ اعمال ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں تاکہ بات بکھرے نہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کے ساری رات اس کی حفاظت کرے گا. تو رات کے عملیات میں آیت الکرسی بھی ہے. رات کے عملیات کے اندر جو ہے وہ آخری 3 کل بھی ہیں. رات کے عملیات کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے. رات کے عملیات کے اندر تیسرا کلمہ بھی ہے. رات کے عملیات کے اندر درود پاک بھی ہے. اور رات کے عملیات کے اندر آخری سورہ ملک بھی ہے. تو تیرے قریب کون آ سکتا ہے؟ تیرے قریب کون آ سکتا ہے؟ 70,000 جنات ہوں. کتنے؟ 70,000. ایک فرشتہ اس طرف ہو تو 70,000 جنات پر نہیں مار سکتے, پر نہیں مار سکتے. تو آیت الکرسی کے جو موکلات ہیں, یعنی فرشتے ہیں, خدام ہیں, وہ تمام صورتوں سے بڑھ کے طاقتور ہے. تمام خدام, تمام موکلات سے بڑھ کر طاقتور ہے. بلکہ آپ یوں آسان زبان میں سمجھ لیں کہ جس طرح آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے, اسی طرح آیت الکرسی کے موکلات تمام موکلات کے سردار ہیں. تو میں نے رات کے عملیات میں سے ایک مثال دی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور سنت کے مطابق, تو ساری رات فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. تو جب پورے رات کے مسنون اعمال عملیات کر کے سوئیں گے تو اللہ والو آپ کے اوپر کسی کا وار کیا چل سکتا ہے؟ آپ کو تو جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ تکلیف نہیں دے سکتے, وہ قبر میں عذاب نہیں دے سکتے, تو دنیا کے جادوگر جو ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ والو ہم پاگل تھی گئے ہیں, کملے تھی گئے ہیں, لالچی ہو گئے ہیں. ہمارا اعتقاد یقین بزرگوں کے نام پہ بن گیا ہے, ان کے من گڑت بتائے ہوئے طریقوں پہ بن گیا. بزرگ 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 کر کے اللہ کے رسول کی بات کی ہوتی, اللہ کے رسول کی محبت بیٹھتی, پھر ان اعمال کو ہم کرتے, ان کے نفع دیکھتے, تو ہمارا ایمان بنتا, بلکہ ایمان کامل جو ہے وہ بنتا, وہ ہمارا بنا نہیں. اس لیے اللہ جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ مرگی کو بھول جائے, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ شوگر کو بھول جائے, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ بلڈ پریشر کو بھول جائے, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ کینسر کو بھول جائے, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ جنسی مسائل, یعنی جتنی بیماریاں مردوں کی عورتوں کی, ان کو بھول جائے, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی بدن کے اندر گلٹیاں رسولیاں جو بنتی ہیں ان کو وہ بھول جائے. اور آخری اور بڑی اہم بات, جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ ہر طرح کے نفسیاتی مسائل کو بھول جائے. اب میں دلیل دیتا ہوں. نفسیاتی مسائل, یعنی جو سائیکیٹرسٹ ہے, نفسیات کا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس جائیں, اسے پوچھیں کہ نفسیاتی مسائل بندے کے ساتھ کیوں شروع ہوتے ہیں. ہر ڈاکٹر آج آپ کو بتائے گا, اور ہر پڑھا لکھا بچہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جب بدن کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ جاتی ہے تو انسان ڈپریشن میں یا
سائیکولوجیکل ایشوز میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، مسائل کا شکار نفسیاتی کا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر بچہ آج یہ بات سمجھتا ہے، ہر ڈاکٹر یہ بات سمجھاتا ہے، سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی یعنی ریز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بدن کو روزانہ کی بنیاد پہ، اپنی روح کو روزانہ کی بنیاد پہ واش کر کے سوئیں گے، وہ گاڑی لے کے جائیں نا واش کرانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جی روٹین کی سروس کروانی ہے یا شو روم سروس کروانی ہے، ایسے ہوتا ہے نا جی، دو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے معمول کی جو ریگولر سروس ہوتی ہے، یعنی کار انہوں نے واش کر دی، باہر کھڑکی پالش کر دی، تو ایک ہوتی ہے شو روم سروس، وہ سیٹیں باہر نکال کے آپ کا سارا اگا پیچھا کھول کے پھر دوبارہ وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں، اور 2-3 گنا پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ سروس کروائی ہو مہینے میں 4 مہینے بعد ایک دفعہ، تو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گڈی دس دی ہے کہ مینوں واقعی مالکاں دا ہاتھ لگا ہے، کسی نے میری سیوا کیتی ہے۔ اللہ بولو اسی طرح ایک ہے معمول کا، آپ نے پڑھ لیا آیت الکرسی، کسی نے پڑھ لی، کسی نے کل پڑھ لیے، کسی نے کچھ اور پڑھ لیا، یا کسی نے کچھ وظیفہ پڑھ لیا، ایک یہ ہے۔ ایک ہے رات سونے سے پہلے اپنی روح کی شو روم سروس کروا کے آپ سوئے، یعنی وہ عملیات جو رات کے ہیں، وہ اوراد و وظائف جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں رات کے، وہ کیے، اور ساتھ سورہ ملک پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سو گے تو پتہ چلے گا کہ حضور دا غلام ستا ہے، حضور دا غلام ستا ہے، شیطان پھیرا پائے گا، شیطان کو پتہ چل جائے گا حضور دا غلام ستا ہے۔ تو جب کملی والے کے طریقے چھوڑ کے سو گئے تو پھر اللہ والا شیطان کو پتہ چل جائے گا اے ستا نہیں، اے سویا نہیں، اے مویا ہے، مویا ہے، چک دو، ٹنگا چک دو۔ تو پھر اللہ والو رات کو آپ سو گے تو صبح اٹھو گے کئی بیماریوں کے شکار ہو گے۔ پھر اگلی بات کیا ہے، جب نیگیٹو انرجی بڑھے گی، جناتی اثرات بڑھیں گے تو اللہ والو MI ہو کر رہے گا، مائیوکارڈیل انفارکشن، یعنی جس کو آپ عام زبان میں کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ ہارٹ اٹیک پھر ہو کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیز تمہارے اندر نہ ڈال دے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اپنی چونچ جو ہے دل کے اوپر لگائے رکھتا ہے، انتظار میں بیٹھے رکھتا ہے۔ جب انسان مکمل غافل ہو جاتا ہے وہ ساتھ ہی دبا دیتا ہے، بندہ پھڑ کے پیا ہوں، ہم کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اسی طرح دماغ کی یا بدن کی کوئی اس نے رگ کو دبا دیا، فالج ہو گیا، بندہ بیکار ہو گیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اس نے یہ کیا تو اس لیے ہو گیا، اس نے یہ کیا تو یوں ہو گیا۔ تو اللہ جب عملیات نبوی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے، مسنون اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے، ان تمام دکھوں سے آپ آزاد ہو جائے گا۔ کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں پڑے گا، کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں پڑے گا۔ تو جس نے سورہ ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، یعنی اپنے رات کے معمولات میں شامل کر لیا، اس کے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی اب ٹھہر نہیں سکتی، جو آئے گی وہ ساتھ کے ساتھ ہی ڈیفیوز ہوتی جائے گی، زائل ہوتی جائے گی۔ تو وہ کیا ہوگا، نفسیاتی مسائل سے بچے گا۔ اگلی اور آخری بات، بڑی اہم بات، جب اللہ ہمارے بدن کے اندر نیگیٹو انرجی آئے گی، اب میں یہاں بیٹھا ہوں تو اللہ نہ کرے کوئی میرے اوپر نیگیٹو انرجی جو ہے وہ تھرو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر تھرو کر رہا ہے یا میرے اوپر وار کر رہا ہے، تو میں متاثر ہو رہا ہوں۔ نہیں توجہ آپ کی، نہیں توجہ، یہ آخری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے، یہی آج کا پیغام ہے، بیان کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں یا میں یہاں سویا ہوں، میرا کمرہ ہے، آفس ہے، یا راتوں کو میرا یہ بیڈ ہے، میں یہاں پہ ہوں، میرے اوپر کوئی نیگیٹو انرجی تھرو کر رہا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی وار کر رہا ہے۔ جب وہ وار میرے پہ کر رہا ہے یہاں پہ، تو میں متاثر ہو رہا ہوں، کیا یہ کمرہ متاثر نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کسی فرد کے اوپر وار ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو سویرے پھر پانڈے بجن گے تو چپیڑا پہن گیا، میاں بیوی لڑیں گے، بچے آپس میں لڑیں گے۔ اب اصل کیا ہے کہ گھر میں ایک بندے کے اوپر وار ہوا ہے، لیکن وہ جو نیگیٹو انرجی ہے، جو میں نے اس دن بتایا تھا کہ مجھے انہوں نے سرائکی میں سکھایا کہ کھنڈ ویسی، کیا ہوگی نیگیٹو انرجی؟ کھنڈ ویسی، یعنی سکیٹرڈ ہو جائے گی۔
پھیل جائے گی. جو تو میرے بدن کے اندر ایبزارب ہو گئی, جذب ہو گئی, وہ تو میرا بیڑا غرق کرے گی. تو جو ماحول کے اندر پھیل گئی وہ ماحول کو متاثر کرے گی. ہر بندہ دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرے گا, لڑائی جھگڑا, غصہ آئے گا, بات بات پہ چڑچڑا ماحول, گھر میں دل نہیں لگے گا. آپ کہیں گے بس ہم گھر سے بھاگیں, گھر سے بھاگیں. آج ہر دوسرا تیسرا بندہ یہاں آ کے کہتا ہے حضرت صاحب میرا گھر دل نہیں لگتا, میرا گھر دل نہیں لگتا, میرا گھر دل نہیں لگتا. کیوں؟ سارا دن گھر کے اندر ناچ گانا, اللہ کی نافرمانی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی, سارا دن نیگیٹو انرجی خود بھی جنریٹ کر رہی ہے اور باہر سے بھی آ رہی ہے. جب گھر کے اندر اتنی نیگیٹو انرجی ہوگی تو دل وہاں لگے گا, وہاں دل لگے گا. اب یہاں تو گرمی ہو تو میں کیسے بیان کروں گا اور آپ کس طرح بیان جو ہے وہ سنیں گے, آپ کا دل لگے گا. اس طرح جب نیگیٹو انرجی ہوگی تو دل نہیں لگے گا. تو اللہ جو سورہ ملک کو اپنا حصہ بنا لے گا اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگلی بات, جب نیگیٹو انرجی کا اللہ نہ کرے میرے پہ وار ہوتا ہے اور کچھ حصہ نیگیٹو انرجی کا ماحول میں پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں صبح دفتر جاؤں گا تو وہاں لڑائی, دکان پہ جاؤں گا تو وہاں لڑائی, اگر میں کسی کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ کام نہیں ہوگا, کاروبار کروں گا تو نقصان ہو جائے گا, پیسہ دوں گا تو کوئی ہڑپ کر جائے گا, جن کو دیا ہے ان سے واپس مانگوں گا وہ کہیں گے جی السلام علیکم. تو پھر میں کی کہوں گا حضرت جادو تھی گیا. 4-5 دن ہفتہ میں برداشت کروں گا, اس کے بعد میں عاملین کے پاس چل پڑوں گا. بس عاملین نو مولا دے وے تے بندہ لے وے, ان کو تو شکار چاہیے. انہوں نے تو جاتے ہی کہنا ہے کہ جادو واقعی تھی گیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ بدبختہ تو کملا تھی گیا ہے, تو نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے, تو تیرے اوپر وبال آیا ہے, عذاب آیا ہے, تو پکڑ میں ہے. انہوں نے یہ بات تو نہیں کہنی. انہوں نے کیا کہنا ہے, نہیں واقعی وار تھی گیا ہے. پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی تھی, آپ بچ گئے, ورنہ جنہ وار ڈاڈا سی اے بچدے تسی نظر نہیں آندے. اس کو اور ڈرائے گا, وہ بیچارہ اور ڈپریس ہو جائے گا, نیگیٹو انرجی اور سرایت کر جائے گی. جو ڈر گیا وہ سو مر گیا. اب وہ بندہ مکمل طور پہ جادو کا مریض اور نفسیاتی مریض بن گیا. چل سو چل. اب پھر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ مولا دے تو بندہ لے, اب اس کو اللہ ہی نکالے, اب بندہ نہیں نکال سکتا. بس کسی کی دعا لگ جائے, کوئی عمل اس کا ہو, کوئی رحمت کی گھڑی ہو, اللہ اس کو نکال دے. ورنہ والا جادو کا علاج ہے, کھوپڑی کا علاج دنیا میں نہیں ہے, نہ قیامت تک ہونا ہے. نفسیاتی مسائل کا کوئی علاج نہیں ہے. تو جو جادو سے مرتا ہے وہ جادو سے نہیں اتنا مرتا جتنا لوگ اس کو ڈپریس کر دیتے ہیں. ڈپریشن میں جا کے بندہ مرتا ہے جب اس نے شیاطین کو اپنے سے تگڑا اور ڈاڈا سمجھ لیا, بس اس کی ذلت کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اللہ جب رات کو عملیات نبوی نہیں کیے اور سورہ ملک نہیں پڑھی, رات جو میرے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی تھی وہ سو تھی. اللہ نہ کرے اس رات شیاطین نے وار کیا یا انسانوں میں سے کوئی میرا دشمن تھا اس نے میرے پہ وار کیا, تو کیا ہوگا, اگلے دن کاروبار بھی بگڑے گا, صحت بھی بگڑے گی, میرے رشتے میرے تعلق بھی بگڑیں گے, اور جو میرے مالی معاملات ہیں وہ بھی بگڑیں گے, اور زندگی میری آہستہ آہستہ کیا ہوتی جائے گی, الجھتی جائے گی. اس سے اگلی بات, جب عملیات نبوی چھوڑے, قرآن کی تلاوت چھوڑی, اب یہ کیا ہے, ومن اراد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جب تم میرے ذکر سے اراض کرو گے, منہ موڑو گے, میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اب معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اب میرے اوپر چل گیا وار, میرے بدن کے اندر ہے نیگیٹو انرجی, میرے ماحول میں ہے نیگیٹو انرجی. اب یہ شیاطین جہاں میں جاؤں گا, جس کام کو میں ہاتھ ڈالوں گا, یہ رکاوٹ کھڑی کریں گے. میری زندگی کیا بن جائے گی, عذاب. کاروبار کیا ہو جائے گا, تباہ. ومن اراد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کہ ذکر سے جب منہ موڑو گے تو تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو معیشت کو اللہ تنگ براہ راست آ کے نہیں کرتا, اس نے یہ کام بھی مخلوق سے کروانا ہے. اللہ اپنی رحمت کا نظام, فرشتوں کی حفاظت کا نظام ایک طرف کر دے گا, فرشتے ہٹ جائیں گے, جنات چمٹ جائیں گے, شیاطین چمٹ جائیں گے, ہمارے ہر کام میں رخنا ڈالیں گے, اور ہم کیا کہیں گے کہ جادو تھی گیا ہے, جادو تھی گیا. اب رب کیا فرماتا ہے, جب ہم اللہ رات ذکر نہیں کریں گے, قرآن کی تلاوت کر کے نہیں سوئیں گے,
یعنی سورہ ملک پڑھ کے نہیں سوئیں گے. اسی طرح جو رات کے معمولات ہیں یعنی عملیات ہیں وہ کر کے نہیں سوئیں گے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب تم خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑو گے، جب تم خدائے رحمان کے ذکر سے منہ موڑو گے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم تمہارے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ تمہارا ساتھی بن کر تمہارے ساتھ رہے گا. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ قرآن ہے. جب رب کے ذکر سے رات کو منہ موڑو گے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایک شیطان کو تیرے اوپر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تیرے ساتھ آئی لو یو کرتا رہے گا ساری رات، پپیاں جفیاں. تو جب وہ تیرے ساتھ پر مارے گا، سوئے گا بھی تیرے ساتھ، کھائے گا بھی تیرے ساتھ، تو بیوی کے پاس جائے گا تب بھی وہ لذت لے گا ساتھ، بیت الخلاء جائے گا، جو کام کرے گا ساری رات وہ تیرے ساتھ رہے گا. ایک رات کے لیے بھی اللہ اس کو مسلط کر دیتا ہے. مجھے بتا، صبح تو بندہ رہ جائے گا یا شیطان بن جائے گا؟ اب میں دلیل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. میں نے صرف کہا ہے کہ ایک رات اللہ کی نافرمانی کی، ایک رات غفلت میں رہ کے گزاری تو شیطان مسلط رہا، تو صبح بندہ ادھا شیطان بنیا ہوئے گا. نماز اس سے فجر کی نہیں پڑھی جائے گی، ذکر اذکار اس سے نہیں ہوگا. صبح جب اٹھیں گے بدن بھاری، جسم ٹوٹ رہا ہوگا، جمائیاں لے رہے ہوں گے، برا حال ہوگا. ساری رات سو کے بھی آپ کہیں گے کہ میرا یار جسم فریش نہیں ہوا، میری طبیعت فریش نہیں ہے. کیوں؟ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ اندر اتنی جا رہی ہے. ایک رات میں شیطان اتنی نیگیٹو انرجی آپ کے بدن کے اندر منتقل کر دے گا، تو جو سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہے، سالوں سے قرآن نہیں پڑھ رہے، سالوں سے رات کے اعمال نہیں کر رہے، سالوں سے سورہ ملک نہیں پڑھ رہے، وہ کملے نہیں ہوئے تے ہور کی ہوئے نے، وہ بدبختاں دی فہرست سے شامل نہیں ہوئے تے ہور کی ہوئے نے. اب میں آپ کو جو کہہ رہا تھا مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں کہ ایک رات شیطان مسلط ہوا تو کیا ہوگا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیا. آپ سگریٹ لیں، کیا کہیں؟ سگریٹ ان کو تھوڑی دیر ایسے پکڑ کے رکھیں، پھر سگریٹ چھوڑ دیں آدھے منٹ کے بعد، پھر اس کو سونگیں. آگے سمجھ بات؟ کافی ہے. میری بہنیں ہیں گھر میں، مائیں ہیں، وہ اچار اپنے ہاتھ میں پکڑیں، پھر چھوڑ دیں، اس کے بعد سونگیں. لہسن ہے، ادرک ہے، پیاز ہے، اس کو پکڑیں پھر چھوڑ دیں. اپنا اثر چھوڑیں گے نا. جن اجناس کا میں نے نام لیا ہے، جس جنس کو بھی پکڑو گے، جس چیز کو بھی پکڑو گے، وہ اپنا اثر چھوڑے گی نا. ماں ہے، وہ بچے کا پیمپر بدل رہی ہے، پوٹی والے ہاتھ ہیں، ہاتھوں میں بدبو آئے گی، اپنا اثر چھوڑے گی. اللہ والو یہ گندگی کی مثالیں میں نے دی ہیں، تو دعانے اگر سار مار دے پہ انجن کرن دے، یہ سارا آپ کو سمجھ آتا ہے. تو قرآن اپنا اثر کوئی نہیں چھڑے گا. کیوں؟ تو مت ماری گئی ہے. میں نے گندی مثالیں دی ہیں، آپ کو ساری سمجھ آئی ہیں کہ سگریٹ پکڑیں گے تو سگریٹ اپنا اثر چھوڑے گا، پھول پکڑیں گے تو پھول اپنا اثر چھوڑے گا. بچے کی پوٹی پیشاب کو ماں کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہاتھ میں بدبو آئے گی، اثر چھوڑے گی. اس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھر میں کچن میں کام کرتی ہیں، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، یا کوئی اور ہے، میتھی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گی، یا میتھری ہیں، اچار ہے، ہاتھ لگائیں گی، ہاتھوں میں اسمیل آئے گی، بو آئے گی. اللہ والو یہ ساری چیزیں اثر چھوڑ رہی ہیں، قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے. کیسی مت ماری گئی ہے ہماری. جب میتھی کو ہاتھ لگایا چند لمحوں کے لیے، ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ جو پیاز ہے اس کو ایسے پکڑ کے رکھ دیں، کام کر رہی ہے نا. تو کام کرتے کرتے جو عورت گھر میں گھر گرہستی کرنے والی ہے، کچن کا کام کرنے والی ہے، آپ اپنی بیوی کے جا کے رات کو ہاتھ سونگیں، آپ کو بس چل لے گا ہانڈی روٹی نے آپ کی تھی یا ماسی کو کروائی ہے. معافی چاہنا میں نے دے دیا بھائی لتر نہ پیا جانا ہے، ہڈی والی جتی نہ دی ہوندی ہے. یہ سننے والوں میں میرا جسم میری مرضی والی جمی ہے نا. حضرت صاحب کیوں ساڈے گھر خراب کرنے جی ہے. اسا مارننگ شو ویکھنا ہوندا ہے، سوشل میڈیا ویکھنا ہوندا ہے، اسی روپیہ 100 ماسی نو لوائی دا، آٹا بھی گنوا لی دا، روٹی بھی پکا لی دی ہے، تے نال ہانڈی بھی کرا لی دی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ میری بیوی نے ہانڈی روٹی کی ہے تو ساتھ 2 میٹھیاں گلاں کرو، ساتھ انہاں سلام لو، تو ہاتھ جڑا ہے وہ خوش ہو کے چوڑی ہوئے گی. آج تے ماشاءاللہ میرے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں. اے نہیں پتا کہ شافی نے لٹمس ٹیسٹ دے کے بھیجا ہے کہ چیک کرنا ہے کہ ککھ بن کے دورہ بھی کر دیے یا ویلیاں ہی کھاندی پئی ہے. تو اگر تو آپ کی مسز کام کرنے والی ہے،
کچن کا گھرگرسی کرنے والی ہے، اس نے آج ہانڈی روٹی کی ہے، پیاز کاٹا ہے تو اس کے ہاتھ سے پیاز کی بو جو ہے وہ آ رہی ہوگی. تو اللہ بولو اب اس نے 5 منٹ کام کیا ہے، 7 منٹ وہ پیاز کاٹ لیا ہے، لیکن بو میں نے کیا کہا ہے آدھی رات کو بھی آپ اس کا ہاتھ دیکھو گے تو ہاتھ کے اندر سے بو جو ہے وہ پیاز کی آ رہی ہے. حالانکہ اس نے 1-2 دفعہ وضو کیا ہوگا یا ویسے ٹوائلٹ گئے تو وہ صابن کے ساتھ دھوئے بھی ہوں گے، تب بھی پیاز کی بو اس عورت کے ہاتھ سے آ رہی ہوگی. اگلی بات تے جے پیاز دی بو نہ پھڑی جائے تے تانوں پتہ شافی چھڑدا تے نہیں ہے گا، شافی ماردا اہی مارنے نہیں، ہم گھسیٹتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ گھسیٹتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ حضرت صاحب میں نے اپنی بیگم کے جا کے ہاتھ چیک کیے، چور نہیں پھڑیا گیا، اس نے نا ہاتھوں کو کوئی سپرے لگایا ہوا تھا، لوشن لگایا ہوا تھا، کریم لگائی، اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی تھی، مسئلہ ہی کوئی. بیگم کو کہا ہاتھ اس طرح کرو، ہاتھوں کے اوپر چھری کے کٹ کے نشان پڑے ہوں تو سمجھ نہ کام معاف کر دی ورنہ ماسی کر دی. لگتا ہے آج کا بیان آخری بیان ہے، عورتیں نہیں اب سنتی، آج کا بیان آخری بیان ہے. عورتوں نے کہنا ہے اے روڑی جو ہے نا ساڑھے گھر لڑائیاں پان دیا، ہر کمزوری جو ہے مردوں کو بتا رہا ہے، نہیں آ کے انہوں نے لڑنا، ہمیں چیک کرنا، تو آ کے اب ہم روزانہ چیک کریں گے، ذرا ہاتھ چیک کرا. تو میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو کہا کہ اگر یہ میرے کہنے پہ ہاتھ چیک کرے، انہیں کہنا ہاتھ چیک کرنے کی الگ فیس ہے، تو پہلے فیس لو تو پھر ہاتھ چیک کروانا، کیوں ہاتھ چیک کرانے کے بعد پھر فیس مانگنے والے حالات نہیں رہ جانے. تو اللہ چھری ہاتھ میں پکڑی، اس نے اپنا اثر چھوڑا، لہسن ہاتھ میں پکڑا، اس نے اپنا اثر چھوڑا، ادرک ہے یا اچار ہے یا سگریٹ ہے، کوئی چیز بھی ہے وہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے. تو جس کے ساتھ پوری رات شیاطین نے گزاری ہوگی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے مذاق کے اندر آپ کو یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ جب انسان بے نمازی سوئے گا، اللہ کے ذکر سے غافل سوئے گا، قرآن کی تلاوت کے بغیر سوئے گا، اس کے ساتھ شیاطین یوں چمٹ کے جپھی پا کے آئی لو یو ساری رات کرتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بندے کے اندر نیگیٹو انرجی کتنی ہوگی. جب سے میں نے بیانات کا سلسلہ شروع کیا اور ان رازوں کو کھولا کہ شیاطین عورتوں کے ساتھ بدکاری زنا کیسے کرتے ہیں، ہر 5ویں عورت آج آ کر کہہ رہی ہے کہ حضرت صاحب ہم پہلے تو اس موضوع پہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ ہر رات کو 2 بار 3 بار وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو جن خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ تو اگلا درجہ ہو گیا. تو جن کے ساتھ محض وہ لپٹ رہے ہیں، سو رہے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں، جن کے کندھے پکڑے ہوئے ہیں، کمر پکڑی ہوئی ہے اور سر درد کرتا ہے یا اور دیگر علامات ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان کے اوپر شیطانی اثرات کتنے آ رہے ہوں گے. لہسن کو پکڑا تو اس کا اثر آ گیا، تو جو شیطان 24 گھنٹے ساتھ چمٹا ہوا اس کا جسم کے اندر کتنا اثر ہوگا. جب نیگیٹو انرجی ہمارے باڈی کے اندر مسلسل پینیٹریٹ کرتی رہے گی اور سٹے کرے گی، قیام کرے گی، رکی رہے گی، تو یہ سبب بنے گی کینسر کا، یہ سبب بنے گی گلٹیوں کا، یہ سبب بنے گی رسولیوں کا، یہ سبب بنے گی ٹیومرز کا. ٹیومرز آگے 2 طرح کے ہوتے ہیں، بینائن ہوتی ہے اور بعد میں میلیگننٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کینسر میں بدل جاتے ہیں. یہ نیگیٹو انرجی جو ہے وہ پھر سبب بنے گی لیور سیروسس کا. یہ نیگیٹو انرجی سبب بنے گی کولیسٹرول اپ ہونے کا، ہائی ہونے کا. پھر آپ چال پھر بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں، آپ شوگر کے بھی مریض ہیں، برین ہیمریج کی طرف بھی آپ بڑھیں گے، ہارٹ اٹیک کی طرف بھی آپ بڑھیں گے، اور خاص طور پہ آرتھرائٹس کی طرف بڑھیں گے. جتنی جسم کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھتی جائے گی اس کے 2 نتیجے نکلیں گے جنسی حوالے سے. یا تو جنسی حوالے سے آپ درندے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ درندے بن جائیں گے. یعنی جتنی بھی جنسی حوث آپ پوری کرنے کی کوشش کریں، آپ کی حوث پوری، خواہش پوری نہیں ہوگی. باہر منہ مارو گے، عورت ہے تو وہ بھی باہر منہ مارے گی. اور عمومی طور پہ جو عام انسان ہے، عام جو میاں بیویاں، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے اوپر نیگیٹو انرجی زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے، اگر مرد ہے تو وہ بیوی کے قابل نہیں ہے، اگر بیوی ہے تو وہ مرد کے قابل نہیں ہے. آپ نے ابھی میرے یہاں آنے سے پہلے دال کے ساتھ روٹی کھا لی، پانی پی لیا، پیٹ بھر لیا. میں آیا، اب لنگر چلا، لنگر کے اندر گوشت ہے، میں آپ کو کہوں کھاؤ تو آپ کیا کہو گے کہ میں نے کھا لیا، چاہے میں نے دال ہی کھائی یا پیٹ بھر گیا. جس عورت نے شیاطین کے ساتھ یا شیاطین نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اس کی ضرورت تو ادھر پوری ہو گئی، چاہے دال سے ہی پوری ہو گئی ہے، وہ مرد میں رغبت کیا رکھے گی. اسی طرح مرد ہے، اس کی جنسی طاقت ساری جو ہے وہ شیاطین نے کھینچ لی ہے، جذب کر لی ہے.
اب اس کی ضرورت چاہے دال سے ہی پوری ہو گئی ہے، وہ ساتھ لیٹی ہوئی چٹی چمڑی کو کیا کرے، چھوٹے گوشت کو کیا کرے؟ جب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ خواہش ہی نہیں ہے، تو آپس میں محبت کیا ہوگی، یا میاں بیوی والا تعلق کیا ہوگا؟ تو اللہ بولو آج گھر گھر میں جو برتن جو ہے وہ بج رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے۔ اب عورت جو ہے بھری مجلس کے اندر، اس کے بہن بھائی بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، پنچایت بیٹھی ہے، ایک عورت ہے، جتنی بھی وہ بے شرم ہو جائے، جتنی بھی وہ بے حیا ہو جائے، وہ کس طرح بولے گی کہ یہ میرے سے ہم بستری نہیں کرتا، میری ضرورت پوری نہیں کرتا؟ وہ ایک گول سا فکرہ بولے گی کہ مجھے وقت نہیں دیتے، ایک وہ فکرہ بولے گی کہ مجھے وقت نہیں دیتے۔ سمجھنے والے کے لیے ساری بات اس کے اندر ہے کہ یہ جنسی طور پہ میرا مرد جو ہے یہ فٹ نہیں ہے۔ تو اللہ بولو آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، جو بھی گھر لے، جس گھر کے اندر لڑائیاں ہیں، طلاق خلا تک باتیں پہنچی ہوئی ہیں، آپ اس گھر میں داخل ہوں، میاں بیوی کی بیڈ روم لائف نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی بیڈ روم لائف یعنی خلوت والی زندگی صحیح ہے، ان گھروں میں لڑائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور وہ تبھی آپس میں ہوگی جب وہ نیگیٹو انرجی سے پاک ہوں گے، نیگیٹو انرجی سے پاک ہوگی۔ اب میں سادہ مثال سے عوام کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کی مسز ہے، اہلیہ ہے آپ کی، سرور اج پھر عورتوں کی گلاں شروع ہو گیا، تو پھر سامنے بیٹھا ہے، تیری بھی کسی نے کلاس ہونی تو نال میری بھی ہونی ہے۔ انہوں نے کہا ذرا صاحب آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ جس دن آپ عورتوں پہ بولتے ہیں سرور نو سامنے پا لیندے ہو۔ اب آپ کی مسز یعنی سرور کی مسز، اب آپ کی اہلیہ ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کا اللہ نہ کرے دل آزاری نہیں۔ ایک عورت ہے، آپ کی مسز ہے یعنی اہلیہ ہے، اب وہ نہائی نہیں ہے، اس سے پسینے کی کیا آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، دانت صاف نہیں کیے، منہ سے کیا آ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ مرد ہے، وہ سارا دن کام کاج کر کے آیا ہے، پسینے سے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، اس سے بو آ رہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، مرد کا عورت کے قریب ہونے کو دل کرے گا، یا عورت کا مرد کو اور مرد کا عورت کے قریب ہونے کو دل کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کہ ماحول آلودہ ہو گیا تو کسی کا قریب ہونے کو دل نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ والو، جب نیگیٹو انرجی کی وجہ سے آلودگی آ جاتی ہے روح کے اندر، بدن کے اندر، پھر ان دو روحوں کا قریب ہونے کو دل نہیں کرتا۔ جس طرح دو بدن گندے ہیں، ناپاک ہیں، بدبودار ہیں، تو دونوں میاں بیوی کے اندر کراہت آ جاتی ہے، چل منہ ادھر کر، منہ بو آن دے، چل دہاؤ نہ کے آ، سارا ماحول بنا بنایا خراب ہو گیا نا، لڑائی ہو گئی آپس میں۔ اب ایک منہ ادھر کر کے سو جائے گا، دوسرا منہ ادھر کر کے سو جائے گا، ایک مدینے چلا جائے گا رات میں، ایک مکہ چلا جائے گا۔ سویرے اٹھ کے کہیں گے میں خواب ویکھیا میں مکہ طواف کرن دیا سی خانہ کعبہ دا، اور دوسری اٹھ کے کہے گی اچھا جی ہن میں ایدو کٹ خواب سناواں تے پھر میں گھر تے نہیں رہ سکتی، میں بھی روزے دی جالیاں تے سلام پڑھن دئی سا۔ ظاہری بات ہے جب میاں بیوی نے جو میاں بیوی کام ہے وہ نہیں کرنا، تو رات خواباں چ مکہ مدینہ ہی آنا ہے، پھر انہوں نے آوارہ ہی پھرنا، کسی نے کہیں پھرنا ہے تو کسی نے کہیں پھرنا ہے۔ تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے اصلاح کے لیے اس لیے کہی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو چھوڑو گے، سنتوں کو چھوڑو گے، ایک عمل کی میں نے مثال دی ہے کہ رات سونے سے پہلے کے جو اعمال ہیں، یعنی جس طرح ہم خضری عمل کہتے ہیں، اس کو چھوڑو گے، سورہ ملک کو چھوڑو گے، تو آپ جہاں روحانی بیماریوں کا شکار ہوں گے، وہیں آپ بدنی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اگلی بات، جو آخری بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جب نیگیٹو انرجی ہمارے بدن کے اندر بڑھے گی، جب رات کو ہم غفلت میں سوئیں گے، سورہ ملک پڑھے بغیر، قرآن کی تلاوت کیے بغیر، رات کے عملیات کیے بغیر، تو ہمارے رزق کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی، تنگی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والو پھر ہم بھاگتے ہیں وظیفوں کی طرف، پھر ہم بھاگتے ہیں ملنگوں کی طرف، عاملین کی طرف، جو چار پیسے ہوتے ہیں وہ بھی اجڑ جاتے ہیں۔ آپ رات کے عملیات کر کے سوئیں، قرآن کی تلاوت کر کے سوئیں، انشاءاللہ اگلے دن آپ